للہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاۃ والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو خالق السماوات والارض ہے۔ آنکھ بڑی پیاری ہے، آنکھ کے مرکز کے قصیدے بھی بڑے کہے گئے ہیں۔ آنکھ کو مرکز دیدار بھی کہا گیا ہے، آنکھ کو مرکز حیات بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کے بہتر ہو جانے سے حیات بہتر ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن آنکھ سے پوچھو اے آنکھ تیرے اندر کیا کیا موجود ہے، تو بندہ سائنس کا طالب ہو جائے تو سائنس بتاتی ہے اس میں ریٹینا موجود ہے، اس میں آپٹیکلز موجود ہیں جس کی مدد سے یہ دیکھنا جانتی ہے، کچھ ایسے پردے موجود ہیں۔ لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں سائنس جہاں حیران ہو کے اس پریزم کو پہچان نہیں سکتی کہ اس پریزم میں جو نور پیچھے سے ترسیل کیا ہوا ہے اس نور کو کیا کہا جاتا ہے، تو عزیز من عاشق ڈوب کے کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے آنکھ تو نے دیکھنا سیکھا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کا درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن کو خیر البشر کہا گیا، آقا عرب و عجم کہا گیا، جنہیں شبہ اسرا کا دولہا کہا گیا۔ سونے مکھڑے والے کے سیرتیں بیان کرنے کے لیے کبھی والضحیٰ کہا گیا، کبھی علم نشرح کے سینے کی سندیں عطا کی گئی، کبھی یا ایھا المزمل تو کبھی یا ایھا المدثر، کبھی کل کہہ کے مصطفیٰ کی عزتوں کو بڑھایا گیا۔ ربا کیا تو کلام نہیں کر سکتا؟ رب کہتا ہے میرے کلام جتنا کسی کا سونا کلام ہی نہیں، میں ہی تو ہوں جس نے نطق عطا کیا ہے، میں ہی تو ہوں جس نے زبان عطا کی ہے، میں ہی ہوں تو ہوں جس نے عقل عطا کی ہے، میں ہی تو ہوں جس نے فہم و فراست عطا کی ہے۔ ربا پھر تو خود کیوں نہیں بولتا؟ رب کہتا ہے میں بولتا ضرور ہوں پر میں نے زبان مصطفیٰ کی استعمال کی ہے۔ یاد رکھو رب کی رحمانیت کے اقرار کو محمد کہتے ہیں، رب کی خدائی کی کرم نوازی کو محمد کہتے ہیں، اور تم کائنات میں ڈوب کر اگر سراغ زندگی پا جاؤ زندگی کے اصول کو محمد کہتے ہیں۔ نہ بھئی پیسے نہ سٹو، آپ پہلے بھی واقف ہیں، میں پہلی بار داتے والی میں نہیں آیا، آپ سننے والے موجود ہیں۔ میں نے زندگی میں آپ جیسا حسین مجمع نہیں دیکھا۔ پچھلے سال بھی جب یہاں گفتگو کر کے گیا تو سارا سال یاد رکھا کہ بڑے میٹھے لوگ ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میٹھے اس لیے ہو کہ رہبر میٹھے مل چکے ہیں، اچھے اس لیے ہو کہ محمد کو سائیں بنائے بیٹھے ہو۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ عزیز من ہر چیز کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ پھول کو چمیلی سے، چمیلی کے پھول کو جناب باغ کے کسی اور پھول سے متبادل نہیں کیا جاتا۔
ایسے کبھی نہیں ہوا بندہ سارے گلاب کٹھے کر کے کسی ایک دکان والے کے پاس جائے اور کہ مجھ سے گلاب لے لے اور مجھے چمیلی دے دے. وہ کہتا ہے یہ سودا وارا نہیں کھاتا، پھولوں کے عوض پھول نہیں خریدے جاتے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو محمد کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے وہ پھولوں کی ایسی کیاریاں بنتی گئی. ارے محمد رب کی حکومت کا دولہا تھا، اور جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے بیٹھتے گئے کوئی گلاب بنتا گیا، کوئی چمیلی بنتا گیا، کوئی بنتا گیا. اور صدیق کی صداقت سے لے کے حیدر کی صفتوں تک یاد رکھو، ہر زلف کو اگر رب نے عزت عطا کی ہے تو یہ اس کی زلف کا کمال نہیں، یہ محمد کے پسینے کا کمال ہے. اور اولیاء کو کبھی نہ بھولیں، اولیاء ہی وہ ہیں کہ جو قرآن کی اس آیت پر مکمل جامع پیغام ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو. فقیر کبھی دور نہیں بھگاتا، فقیر تو کہتا ہے تو کسی بہانے آ سہی، یہاں 100 بہانہ فضل کا ہے، یہاں آنا جانا ثواب ہے، یہاں دل لگانا ثواب ہے، تو کسی بہانے آ سہی، یہاں 100 بہانہ فضل کا ہے. یہ تیرے دل کو پتا ہے تیری آرزو کیا ہے، یا یہ اس رب کو پتا ہے جو کہتا ہے کہ میں سمیع البصیر ہوں، میں تیرے دل کے درمیان حائل ہوں، جو تو سوچتا ہے اس سے بھی واقف ہوں، جو تو نیت باندھتا ہے اس سے بھی واقف ہوں. میرے مصطفیٰ نے جو حدیث کریمہ فرمائی وہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو شروع کرنے کے لیے باب کیف کان بدء الوحی باندھا، لیکن آگے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھنے والی حدیث کو لا دیا. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں علماء تشریف فرما ہے، بات تو وہی کی تھی، نیت کی بات کہاں سے آ گئی؟ بات تو وہی کی تھی، یہاں نیت اور اعمال کی بات کہاں سے آ گئی؟ اب بات تو ادھر سے شروع کرنی چاہیے تھی کہ جبرائیل آئے، پوچھا اقرا، نہیں پڑھنا، انا بیکاری. لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، میرا ایمان کہتا ہے. مصطفیٰ نے کہا او چلا جا، میں ایسے نہیں بولتا، میں ایسے نہیں پڑھتا. جب اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو مصطفیٰ نے کہا تو اب آیا ہے نا لائن پہ، اب تو نے میرے سجن کی بات کر دی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد خاموش ہو، محمد بولنے لگے، پڑھنے لگے. جس کو ABC سکھائی جائے ایک دفعہ پڑھانے سے نہیں آتی. یاد رکھے یہ جاہلوں کے قانون ہیں، ہم محمدی عشق رکھنے والے ہیں. ہمارا مصطفیٰ تب تک نہیں بولتا جب تک اس کا حکم نہ آ جائے. اب بات وہی کی تھی تو یہ بات کیوں نہ چھیڑی؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر کیوں رکھ دیا؟ امام بخاری سب کو سمجھانا چاہتے تھے، فہم و فراست کے شہنشاہ تھے، عقل و خیرت کے شہنشاہ تھے. امام بخاری سمجھانا چاہتے تھے جن کی نیتیں محمد کی غلامی نہ کریں وہ حلالی ہو نہیں سکتے، جن کی نیتیں مدینے کے در کے طواف نہ کریں. ارے کعبے کے تو سارے ہی طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو تو سارے ہی بوسے لیتے ہیں، لیکن مقدر ان کے فیضیاب ہوتے ہیں. باب السلام میں داخل ہو کے کہتے ہیں سونیا میں گندہ آ گیا، اب تو نگاہ کرنے والا ہے. یاد رکھے کعبے والا بھی تب تک نگاہ نہیں کرتا جب تک کہ محمد کو اپنا راہبر نہ مان لو، جو محمد کو اپنے سر کا تاج نہیں سمجھتے. یاد رکھیں وہ دنیا کا ہر بندہ ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا. عاشقوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عاشقوں گلاس کی استطاعت چند بوندے پانی، جگ کی استطاعت چند گلاس پانی، نہر کی استطاعت جناب چند جگ پانی.
سمندر کی استطاعت چند نہریں. جناب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ایک جگہ اس استطاعت نے ختم ہو جانا ہے. سمندر کی بھی کوئی حد موجود ہے, نہر کی بھی کوئی حد موجود ہے, دریا کی بھی کوئی حد موجود ہے, گلاس کی بھی کوئی حد موجود ہے, جگ کی بھی کوئی حد موجود ہے. لیکن جب میں کعبۃ اللہ میں گیا تو میں نے کہا اس کو بھاگ بھاگ کے کیوں پکڑ رہے ہو؟ کہا اس کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے نصب کیا تھا. کہا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو پکڑنے سے؟ کہا اس کو پکڑنے سے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں, بندہ پاک ہو جایا کرتا ہے. میں نے کہا واہ واہ بات ہے, اس کی پاکی کب تک ہے؟ کہا جب تک رب کی یہ کائنات موجود ہے تب تک اس کی پاکی موجود ہے. ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ تیری استطاعت تب تک ہے جب تک اس نے کرم کیا ہوا ہے. ارے حجر اسود تیری استطاعت ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کہ جب ہاتھ محمد نے لگایا ہو, جب تھاپڑا محمد نے لگایا ہو, پھر چیز ختم نہیں ہوتی. ارے دنیا ختم ہو سکتی ہے, حجر اسود اپنی پاکیاں بیان کرنا کبھی ختم نہیں کر سکتا. تکبیر, فضل کریل والا شریف. محمد پاک نے, میں زیادہ نہیں کہتا, ایک دفعہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کے وہ فیض عطا کر دیا جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. ارے قیامت والے دن بھی لوگ اسی حجر اسود کو گواہ بنا بنا کے کہیں گے, جب پوچھے جائیں گے نا یہ گناہ کیوں کیا, یہ گناہ کیوں کیا, عاشق بولیں گے ربا یہ گناہ پہلے ہو گیا تھا, بعد میں حجر اسود کو چوم لیا تھا, معافیاں مل گئی تھی. تیرے مصطفیٰ نے جو کہا ہے جو یہاں آ جائے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. ارے کافروں کا یہ روش ہے, وہ کہتے ہیں اگلا جنم, میں پچھلے جنم میں یہ تھا, میں اس جنم میں یہ تھا. ایمان والوں کا یہ ایمان نہیں ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو مر کے یار کے در تک نہ پہنچے وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا. ارے مسلمانوں کو تقدیر بدلنے کے لیے, ارے مسلمان تم جنم بدلتے ہو اپنا کردار بدلنے کے لیے, ہم یار کے در پر چلے جاتے ہیں. ارے یار کے در کی برکتیں اتنی ہیں, جدھر مصطفیٰ نے قدم لگائے بندہ اس در پر چلا جائے, ادھر گندا ہو کے جائے مصطفیٰ کی نسبت سے رب اسے پاک کر کے بنا دیتا ہے. ربا چھوٹا بھی نہیں ہوا, اتنا ہی رہوں, قد بھی اتنا ہی ہے, لیکن مصطفیٰ کریم کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے. ارے یاد رکھو جس کو رب کے در تک رسائی ہو جائے اس کی نصیب بدل جایا کرتے ہیں. عمروں سے فرق نہیں پڑتا, قدوں سے فرق نہیں پڑتا, یہ ذہن کی بات ہے. جس کا ذہن جہاں تک پہنچ جائے اس کی عقل وہاں تک پہنچتی ہے. اب میں یہ جو نوٹ گر رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. جو سیانے محفل کرانے والے ہوتے ہیں نا, یا سیانے نعت خان ہوتے ہیں, اپنی بنیاد خانی یا اس محفل کے چار چاند دکھانے کے لیے, آج کل کیونکہ محفلیں صرف مال و زر کے لیے ہوتی ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو آج عشق رسول میں محفل سے جاتے ہیں, تو وہ لوگ پیسے اکٹھے نہیں کرتے, ایک ہجوم سا لگا رہتا ہے. باہر سے آنے والا دیکھتا ہے بڑی حاضری ہوئی ہے, اس کو یہ نہیں وہ یہ نہیں سوچتا کیسا کلام پڑھا گیا, وہ یہ نہیں سوچتا کیسا شعر پڑھا گیا. زیادہ سارے نوٹ سامنے رکھے ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے اس نے بڑا پڑھا ہے. یاد رکھیں جہاں نوٹ زیادہ ہوں وہاں پتہ چل جاتا ہے نعت خان کی خدمت ٹھیک ہوئی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں جس کی پیشانی میں نور چمک رہا ہو پتہ چل جاتا ہے اس کو جیب کے مال کی کمی نہیں, اس کو دل کے مال کی بھی کمی نہیں. یاد رکھے جو مدینے کے در کی غلامی کر لے بیٹھا یہاں ہوتا ہے, دیدار مدینے والے کا کر لیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جیوے 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 آستانہ دارالفضل کلیل والا شریف. میں چاہتا ہوں نعت خانوں کی بات چھڑی گئی, محفل میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں, جب دیکھتے ہیں جس نعت خان کو حاضری زیادہ ہوئی ہے
تو وہ چوری کی نیت میں گاڑی ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کسی پتن میں روک لیتے ہیں، نکالنا جو کمایا ہے۔ یاد رکھیں جب نعت جیب کے لیے پڑھی جائے سائیں بندے پڑھا دیتا ہے، جو نعت یار کے لیے پڑھے، جو اس دل کو عشق سے سجا لے، پھر رب حفاظت کرتا ہے۔ اور گھر والے کہتے ہیں کیا لے کے آئے ہو، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اتنا مال لے کے آیا ہوں، وہ کہتا ہے مدینے والے کی دعا لے کے آیا ہوں۔ یاد رکھے جو مدینے والے کی دعا لے کے آئے اس کی ماں کہتی ہے ہاں بچے تو نے میرے دودھ کا حیا رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں جو عشق سے نعت نہیں پڑھتا کل حشر کو مائیں کہیں گی جا دفع ہو جا، تو نے میرے دودھ کا حیا نہیں رکھا۔ دودھ کی پاکیزگی کی مثال یہ نہیں کہ تمہارا چہرہ چوکھا چمکتا ہے، دودھ کی ماں کے دودھ کی پاکیزگی کی نشانی یہ نہیں کہ تم دور تک دیکھ سکتے ہو۔ جناب کچھ ڈبے کے دودھ آج مارکیٹ میں ایک ملجی لیکٹوجن، کچھ کہتے ہیں یہ مہنگا ہے، یہ پینے سے بچے کے پیٹ کے امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ادھر وہ بھائی اس کے فین والا بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر میں گیا تو انہوں نے بلی رکھی ہوئی، انہوں نے کہا ہم نے اس کی خوراک بدلی ہے، یہ خوراک اس کو ڈائریا سے پاک رکھتی ہے، یعنی ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے یہ ڈائریا سے پاک کرنے والا ہے، یہ فلانی چیز سے پاک ہوتا ہے۔ ارے ماں کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے جو میں نے جنا ہے یہ مصطفیٰ کی غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ مرتضیٰ کی غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یاد رکھے تمہارے ہاتھ پاؤں زیادہ کام کریں تو یہ سرٹیفیکیشن نہیں کہ تم نے دودھ زیادہ پیا ہے، تم نبی نبی کر کے یا محمد کے جتنے نعرے لگاؤ گے تم نعرے لگاؤ گے، رب کہے گا کتنی نیک ماں کا بچہ ہے، لوگ کہیں گے کتنی حلال ماں کا بچہ ہے۔ ارے ماؤں کی پاکیزگیاں تمہاری نمازوں سے نہیں نظر آئیں گی، ماؤں کی پاکیزگیاں محمد کی غلامی سے پتہ چلے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جتنا کوئی پیڑ بوڑھا ہوگا اتنے ہی اس کے خد و خال ہوں گے، لیکن بوڑھے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ بوڑھے ہونے سے تو اس نے تو اپنی زلفیں نکال رکھی ہیں، بوڑھے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ جب ہڈیاں سلامت ہوں، اندر جوش سلامت ہو تو بوڑھے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوجے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کنگلے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، بے گھر ہونے سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس چیز سے پڑتا ہے تم نے محمد کی غلامی کتنی کی ہے۔ یاد رکھو میرے استاد فرماتے ہیں جو مولا علی کے ماننے والا نہیں ہے میرے جنازے میں نہ آئے، اگر میں علی کا ہوا تو علی خود میرا جنازہ پڑھوا بھی لے گا، میرے جنازے میں شرکت کروا بھی لے گا۔ اور میرے استاد کہتے ہیں جب میں مروں تو یہ شعر پڑھنا جو شاہ شمس تبریز نے کہا تھا، پیر طریقت علی شاہ شریعت علی، کہا جب یہ شعر پڑھنا تو لوگوں کو پتہ چل جائے یہ علی کے غلام کی قبر ہے، یہ علی کے غلام کا جنازہ ہے۔ یاد رکھیں زندگی میں جنازے بڑے ہونے سے معیار نہیں بڑھتا۔ تمہاری جب چہرہ کفن میں لپٹا ہو لوگ دیکھ کے کہیں اس کے چہرے سے ایسے لگتا ہے ابھی مسکرا رہا ہے، اور مسکرانا اس چیز کی دلیل ہے آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ ارے مردہ جب مسکراتا ہے لوگ یہ نہیں کہتے اس کو حوریں ملنی آئی ہیں، لوگ کہتے ہیں مدینے والے کا غلام تھا، مدینے والے کا دیدار کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 آستانہ عالیہ دارالفضل کلیر والا شریف۔ جس کے گھر ٹریکٹر ہو اس کے ہر گھر کے کونے سے ٹریکٹر کا سامان ملتا ہے، جس کے گھر بڑی کمپین مشین ہو تو اس کے سٹور میں سے کمپین کا سامان ملتا ہے، جو ہائر کمپنی میں ملازمت کرتا ہو اس کے گھر میں تمام چیزیں اسی کمپنی کی نظر آتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں جو محمد کے در کا غلام ہو اس کے بچوں میں سے بھی درود کی خوشبو آتی ہے، اس کے والدین میں سے بھی درود کی خوشبو آتی ہے۔ ارے وہ شخص خسارے میں ہے
جس کا محمد سائیں نہیں وہ شخص ڈوب گیا، وہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ارے موت، میرے استاد فرماتے ہیں مر جانا کفن پہننے کا نام نہیں ہے، ضمیر کے مر جانے کو موت کہتے ہیں، کردار کے مر جانے کو موت کہتے ہیں، غیرت کے مر جانے کو موت کہتے ہیں۔ اور میرا عشق کہتا ہے، میں نے بھی تو اپنے باپ دادا کے در کی غلامی کی ہے، فضل شاہ کا جھاڑو کش بننے کی کوشش کی ہے۔ ارے فضل شاہ کے در کا جھاڑو کش بننے پر مجھے یہ سمجھ آیا غیرت مرے تو بندہ مرتا ہے، اور مجھے یہ بات بھی سمجھ آئی غیرت کے نام کو محمد کا عشق کہتے ہیں، کردار کو محمد کا عشق کہتے ہیں، گفتار کو محمد کا عشق کہتے ہیں۔ تمہاری جیب میں لال و زر ہوں، میں غلامی نہیں کرتا، تم ہاں بڑی گاڑی پر بیٹھ کے آؤ، مجھ جیسا سید تیری غلامی نہیں کرتا، لیکن پھٹے لباس میں جب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھو گے تو میں کہوں گا میں غلام ابن غلام ابن غلام۔ عزیز من، یہ بات میرے بابا حسین کے لیے کسی شاعر نے کہی، بات کی مناسبت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو غلام سلام، لیکن جب نام حسین ابن علی آ جائے میں غلام ابن غلام ابن غلام۔ یاد رکھیں دل کو شوز پالش اور برش سے نہیں چمکایا جاتا، یہ جوتیوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کو کسی کے بالوں سے چمکایا جاتا ہے۔ برش پرانے زمانے میں، ابھی برش جو ہے وہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں گھوڑے کے بالوں کے ہوتے تھے، گدھے کے بالوں کے ہوتے تھے تاکہ جوتی چمکائی جائے۔ ادھر عاشق کہتا ہے نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے، جی کوئی کے چمدی وسنیک چپچھے اے کوڑ کو جی کنگالے، سردار تو آپے آخ دینی میرے اٹھا دی چروالے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا تم کس گلی کے رہنے والے ہو، پر اس سے فرق پڑتا ہے تمہارے گھر سے خوشبوئیں نجف والے کی آتی ہیں یا نہیں آتی۔ یاد رکھیں محمدی غلام کبھی غیرت سے عاری نہیں ہوتا، محمدی غلام کبھی کردار سے عاری نہیں ہوتا۔ کبھی پٹھے ہوئے کپڑے کہ اس مجذوب سے پوچھو کہ اتنا اپنے آپ پر زہد کیوں کیا ہوا ہے، لباس بھی پھٹا ہوا ہے، گندگی پر بیٹھے ہوئے ہو۔ میں یہاں کل بھی میں نے یہ بات کی کہ جب امام حسن کا جنازہ آیا نا تو حسین پاک کو پیچھے دھکا دے کے مدینے کے اس گورنر نے آگے بڑھ کر جنازہ پڑھا دیا۔ پاک حسین سے پوچھا گیا آپ نے کیوں نہیں پڑھایا؟ انہوں نے کہا یہ حسن ہے، اس کی پاکیوں کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا کون جنازہ پڑھائے نہ پڑھائے۔ ارے حسین پاک نے کہا ہو سکتا ہے اس گورنر کی بخشش ہو جائے کہ اس نے حسن کا جنازہ پڑھایا ہے۔ یاد رکھے عشق والوں کا اصول ہوتا ہے وہ ہمیشہ یار کے در کو ترجیح دیتے ہیں، عشق والوں کا اصول ہوتا ہے وہ ہمیشہ ماہی کے در کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجنوں سے پوچھو تو صحیح مجنوں کیا بات ہے، کس کا حیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جو لیلا کے در کی گلی کا کتا ہو میں اس کے قدم چومتا ہوں، عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ ہم کسی چھوٹے کے غلام نہیں، ہم کسی ادنے کے غلام نہیں۔ موسیٰ بھی کہتا ہے سونیا تو سونا، عیسیٰ بھی کہتا ہے سونیا تو سونا، ارے یعقوب بھی کہتا ہے سونیا تو سونا، یعقوب کا پتر یوسف بھی کہتا ہے سونیا معافی دے دے، بڑا مان تھا حسن پہ، مجھے دیکھ کے لوگ اشک کھاتے تھے پر تیرے قدموں کا حسن بڑا پیارا ہے۔ ارے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کائنات کا حسن ایک طرف، محمد کا نالین پھر بھی بازی لے جاتا ہے۔ ارے چہرے کی بات تو وراء الورا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں لوگ اپنا نسب دسانے کے لیے ایسے لوگ رکھتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ ارے محمد کا نسب کوئی عام نہیں بتاتا، خود خدا بتاتا ہے۔ جس کا چہرہ والضحیٰ ہو، جس کی زلفیں واللیل ہوں، جس کا سینہ علم نشرہ ہو۔ ارے تم اپنا حسن بیان کرنے کے لیے، ایک علماء کہتے ہیں ہم بڑی شان والے ہیں کیونکہ ہمیں نبیوں کی ڈیوٹی ملی ہے۔ میں مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تو ایک شخص تبلیغی جماعت کا میرے پاس آ گیا، نے کہا آپ کی جوانی مانو والی ہے، آپ تبلیغ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا
تمہاری رات پتہ نہیں کہاں گزرے، میری ہر رات یار کے ذکر میں گزرتی ہے۔ تمہارا مقدر پتہ نہیں کیا ہے یا کیا نہیں۔ ارے مجھے کسی نے کہا شاہ جی بتائیں تو صحیح جنتی کون ہے؟ تو میں نے کہا مجھے دیکھ لو میں جنتی ہوں۔ کہا یہ تو رب کو پتا ہے کون جنتی ہے کون دوستی ہے۔ میں نے کہا میرے جیسا گندا اگر کوئی چوکیداری کے لیے جائے تو اپنے گھر کا چوکیدار نہ رکھے، اس سے بھاگا نہیں جائے گا، اس سے پکڑا نہیں جائے گا۔ ارے تم اپنے ہم جیسوں کو اپنے در کا چوکیدار نہیں رکھتے۔ لیکن دیکھو تو صحیح میرا وقت، میں ہر وقت یار کا ذکر کرتا ہوں، یہ گندا اور اس کا ذکر، یہ پلیت اور اس کی باتیں۔ ارے میرے جنتی ہونے کی علامت یہ ہے میں ہر وقت یار کا ذکر کرتا ہوں، اور میں خود نہیں کرتا، یہ محمد ہے جو میری زباں کو اتنا فضل عطا کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 آستانہ عالیہ دارالفضل کلیئر والا شریف۔ اگر پچھلے دنوں مولوی صاحب ہیں، یوٹیوبر مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری تنقید کرنے کی عادت نہیں، میں اس لیے نام نہیں لیتا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مشورہ دیتا۔ ارے جس کے صدقے کائنات کے مشورے چلتے ہیں اس کو تو کیسے مشورے دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مشورہ دیتا کہ اے سرکار آپ اس جہاں کو چھوڑ کے نہ جاتے، ادھر ہی رہتے۔ یعنی مولوی تیرے عقل کے دریچے کھل گئے کہ تجھے پتہ ہے مصطفیٰ چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، مصطفیٰ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اگر رب نے مصطفیٰ کے لیے مدینے کو پسند کیا ہے تو یاد رکھیں مجھے لگتا ہے مدینے میں کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا۔ اگر مکہ کو رب نے پسند کیا ہے، لوگ گناہ بڑے کرتے ہوں گے لیکن چھپتے ہوں گے۔ یاد رکھیں مکے کے بتوں کے ہجوم میں رب نے مصطفیٰ کریم کو اس لیے بھیجا کہ جہاں کل کفر ہو وہاں ایک نشانی ضرور رکھنی چاہیے۔ جب مصطفیٰ کو نشانی رب نے اپنی ذات کی بنا کے بھیجا، صرف مدینے کے، مکہ کے نہیں، صرف مدینے کے نہیں، شام کے بت کدے بھی بجھ گئے، آتش کدے بھی بجھ گئے، کعبہ کے بت نیچے گرنے لگ گئے۔ عزیز من سوال میں کرتا ہوں، ارے پیدا تو مصطفیٰ مکے میں ہوا ہے، شام والوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ یاد رکھیں یہ ہوائیں غلام ہیں محمد کی، یہ فضائیں غلام ہیں محمد کی۔ ارے محمد کے غلام ایران کو بتا سکتے ہیں کہ اب تیرے آتش کدے کے بجھنے کا وقت آ گیا ہے، تو میرے محمد بھی آسے پاسے کا علم رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ نہ سمجھے کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، ارے ہم محمد کے غلام ہیں، ہمارا کوئی اور سہارا ہو نہ ہو، مدینے والا ہمیں جھکے ہوئے کو سہارا دینے کے لیے موجود ہے۔ ارے بھٹکو تو سمجھو محمد کا سہارا آنے والا ہے، گرو تو سمجھو محمد کا سہارا آنے والا ہے، بستر پر گرو تو امید کرو محمد کا سہارا آنے والا ہے۔ ارے جب جستجو میں محمد کے سہارے کی آرزو کرو گے، جستجو بعد میں ہوگی، محمد اپنا فضل پہلے عطا کر دیں گے۔ رب کی بڑی نشانیاں ہیں، بارش بھی رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب یہ کہیں برستی ہے تو فیض عطا کر دیتی ہے۔ بنجر زمین پہ برسے تو بنجر زمین بنجر نہیں رہتی، لیکن جب یہ کسی نسل کے اوپر برسے تو اولاد بھی عطا کرتا ہے اور پاکیزگیاں بھی عطا کرتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ صفائی نصف ایمان ہے، میرے استاد فرماتے ہیں آدھا نصف بھی اسی صفائی میں ہے۔ ایک ظاہر کو صاف کر لو، دوسرا باطن کو صاف کر لو۔ جناب من اپنی کلی کو کبھی گندا نہ رکھو، کیونکہ ہم تو محمد کے غلام ہیں، وہ جب چاہیں آ جائیں، جب دل ہو آ جائیں۔ اس کلی کو بھی گندا نہ رکھیں، اس کی مرضی ہے نا، وہ رحمت للعالمین ہے نا، وہ مدینے والا ہے نا، اور اس کی مرضی کے بغیر رب کے حکم کے ساتھ سورج بھی اپنے رستے تبدیل نہیں کرتا۔ ارے وہ اشارہ کرے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دوستی نبھانی اگر کوئی جانتا ہے تو اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔
سورہ یا ایھا المزمل میں زمل کا مطلب ایک عالم نے یہ کیا ہے کہ دوستی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والا، کسی ایک عالم نے کیا ہے کہ نبوت کا بوجھ اٹھانے والا، لیکن اگر اس چیز کو بھی لے لیا جائے کہ دوستی میں بہت آگے بڑھ جانے والا، علی سے مصطفیٰ نے دوستی کر لی، علی رو پڑے میری نماز رہ گئی ہے، مصطفیٰ نے اشارہ کیا، سورج نے رستہ بدل لیا۔ ارے یاد رکھیں جب محمد سے یاری کر لیں آنسو بعد میں بہتے ہیں، محمد درد کا مداوع پہلے کر دیتا ہے۔ ارے اس بلال سے تو پوچھو، بلال نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بلانے آیا، محمد بلا رہا ہے تو بلال بھاگ کے گیا، کام بھی کیا، واپس بھی آیا۔ اب سخی کے غلاموں کو پتہ ہوتا ہے میرا مالک سخی ہے، سونے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا، سونے نے کہا بلال ان کی چھوٹتی ہیں جو محمد کے غلام ہوں، ان کی کبھی قضا نہیں ہوتی، بلال جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے ادا کر لینا، ارے ہم محمد کے غلام ہیں۔ وہ کہتے ہو علماء کی بحث ہے، علماء تشریف فرما ہے، خون بہہ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہر مولوی یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ جب علی پاک کو تیر لگا نا تو علی پاک نے کہا جب میں نماز پڑھوں گا، مصطفیٰ کریم نے غالباً کہا کہ یا علی پاک نے کہا، دو رائے ہیں، علماء نے اس پر دو بحثیں کی ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو جب سجدے میں جاؤں گا تو تیر کھینچ لوں گا، میں پوچھتا ہوں تمہارا خون رسے، تمہاری نماز نہیں رہتی، وضو نہیں رہتا۔ ارے وہاں تو بہہ رہا تھا، جسم زخمی تھا، حدث کسی قسم کا لاحق آ جائے، بندے کی نماز نہیں رہتی، بندے کا وضو نہیں رہتا، کسی قسم کا حدث لاحق آ جائے، بندہ پاکی کی حالت میں نہیں رہتا۔ ارے علی کون سی نماز پڑھتے رہے کہ خون بھی بہتا رہا، سجدے بھی ہوتے گئے۔ علی نے کہا جو محمد کے نینوں سے پی جائے، جو محمد کے قدموں میں بیٹھ جائے، وہ کچی نمازیں نہیں پڑھتا۔ ارے شاعر کہتا ہے جام پر جام پینے کا کیا فائدہ، یہ تو صبح تک ساری اتر جائے گی، تیری نظروں سے بھی ہے خدا کی قسم عمر ساری نشے میں گزر جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، جیوے 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 آسان والیہ دارالفضل کریل والا شریف۔ باہو کی، میرے مرشد باہو کی خانقاہ پر چلے جاؤ تو اس خانقاہ کی اپنی مستیاں ہیں، غوث پاک کے خانقاہ پہ چلے جاؤ تو غوث پاک کے در اقدس کی اپنی مستیاں ہیں، داتا صاحب کے در دولت کی اپنی مستیاں ہیں، مہر علی کا اپنا رنگ ہے، فضل شاہ کی اپنی مستیاں ہیں، اپنا روپ ہے، ارے بشارت شاہ کا اپنا حسن ہے، نواب علی شاہ کی اپنی ندرت ہے، جس کا بیٹا فضل شاہ ہو اس کو نواب علی شاہ کہا جاتا ہے۔ عزیز من، ہر ولی کی اپنی تاثیر ہے، جو چشت کا شہنشاہ اس کی اپنی تصویر، جو نقش بند کا شہنشاہ اس کی اپنی تصویر، ارے ہر مرشد کا اپنا رنگ ہے، اپنے میخانے ہیں۔ ارے باہو کے میخانے سے جو مست ہو عمر بھر اس کا نشہ نہیں اترتا، جو محمدی میخانے کا غلام ہو، جو محمدی خانقاہ پہ لنگر محمدی میں زندگی گزارے۔ میں نے پچھلے دنوں محرم شریف کے پروگرام میں یہ بات کی کہ عید، بڑی عید کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ دین میں لاگو ہو گیا ہے، یہ شریعت میں لاگو ہو گیا۔ ارے محمد کے دادے کا لنگر کوئی بند نہیں کر سکا، محمد کا لنگر کوئی کیسے بند کرے گا؟ یاد رکھے جب تک زندگی ہے ابراہیم کا بھی لنگر چلتا جائے گا، اسماعیل کا بھی لنگر چلتا جائے گا۔ نے کہا انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں۔ یاد رکھیں ہر ڈیرے والے کی عزت اس کے پگ والے سے ہوتی ہے، محمد کے سر پر اگر نبوت کی پگ ہے تو یہ شان نرالی ہے، لیکن اس پگ کو عبداللہ کا رنگ بھی چڑھا ہوا ہے، اس پگ میں عبداللہ کی سیرت بھی موجود ہے۔ یاد رکھے کائنات ختم ہو سکتی ہے، اللہ کے لاڑے کا لنگر ختم نہیں ہو سکتا۔ اپنے کشکولوں کو بڑھاؤ، اپنے اس کشکول کو بڑھاؤ۔ غالب کہتا ہے کو ہاتھ کو جنبش ہی نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغرو مینا میرا آگے۔ کہتا ہے کہ عاشق کی نشانی یہ ہے کہ عاشق کے سامنے یہ دنیا کھیل کود ہوتی ہے۔ کہتا ہے بازیچہ اطفال ہے،
دنیا میرے آگے. فقیر کے سامنے کوئی آگے کہے میں زاہد ہوں تو فقیر کہتا ہے بازیچہ اطفال ہے. دنیا میرے آگے. بازیچہ کہتے ہیں بچوں کے کھیلنے کی جگہ، اطفال کہتے ہیں بچے. بازیچہ اطفال ہے. دنیا میرے آگے. جب لوگ کہیں میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، ارے مجھے خطیب نہ کہو، میں پیر طریقت نہیں ہوں. ہمارے سلسلہ قادریہ میں اور خاص طور پر حضور سلطان صاحب کے سلسلے میں کبھی خود کو صوفی باصفا لکھنے کی اجازت نہیں. ہم تو درویش ہیں، ہم فقیر ہیں. یاد رکھیں فقر میں منصب لینے سے کام نہیں ہوتا، فقر میں یار کے در کی گدائیاں کرنے سے فیض ہوتا ہے. فقر کرامت کا نام نہیں، فقر کردار کا نام ہے. فقر اونچی دستار کا نام نہیں، فقر معیار کا نام ہے. فقر چوکھے مال و زر کی نشانی نہیں، فقر چھوٹی سی کلی میں یار کے ذکر کے اعلیٰ ہونے کا نام ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ و افضل الدعاء استغفر اللہ. یاد رکھیں زندگی لا الہ کرتے گزاریں، اس دل کو استغفار پر لگا دیں. جب استغفار کر کر کے دل کو نوسیکھیا جب بھی ٹھوکتا ہے نا، ٹیڑھا ٹھوکتا ہے، ہاتھ بھی زخمی ہوتا ہے، کیل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، لیکن جس کو روز عادت ہو ایک ضرب لگاتا ہے، کیل دوار میں داخل ہو جاتا ہے، لکڑی میں داخل ہو جاتا ہے. محمد کے غلاموں کو ایک ٹھوکر ٹھوکر کر کے کیل سیدھا نہیں کرنا پڑتا، نظر کرتے ہیں، دل بھی سوار دیتے ہیں، دنیا بھی سوار دیتے ہیں، آخرت بھی سوار دیتے ہیں. اور جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ماں کنت تقل فی حق حاضر رجل. سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو میرے علی بول اٹھے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں. عزت اس بات میں نہیں کہ تم کدھر بیٹھے ہو، عزت اس بات میں ہے جہاں بیٹھے ہو محمد کی خوشبو لیے بیٹھے ہو. کہ محمد سے وفاتوں نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.